اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جاپان میں موجود تھے اور سوال و جواب کا سیشن جاری تھا۔ ایک جاپانی لڑکی کھڑی ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، مگر ایک بات اسے قبول اسلام سے روکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سور خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ میں تو اب اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ میں اسلام تو قبول کر لوں گی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں تو کھاؤں گی، کیونکہ ہم تو بچپن سے کھاتے ہی سور کا گوشت ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ جاپان ایک غیر مسلم اکثریتی ملک ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ سور کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، اور یہ وہاں کا ایک معمول کا کھانا بن چکا ہے۔ یہ لوگ سور کو گھروں میں پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اور پھر کاٹ کر کھا لیتے ہیں۔ اس لڑکی کا سوال دیکھا جائے تو یہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، بات صرف ایک سوال پر اٹک گئی ہے کہ سور کا گوشت کھانا کیوں حرام ہے۔ جاپانی زبان میں پوچھا گیا اس لڑکی کا یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کو ترجمہ کر کے بتایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سوزو بتایا ہے، اور یہ خاتون میڈیکل کی طالبہ ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں، اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ قائل ہو چکے ہیں کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ جاپان کی رہائش اور بچپن ہی سے سور کا گوشت کھا کر بڑی ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے سور کا گوشت چھوڑنا بہت مشکل ہے، اور اسے یہ وجہ بھی جاننا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سور کا گوشت اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر بن رہی ہوں، ذرا مجھے میڈیکل کی زبان میں اس کی وجہ تو بتا دیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے جواب دیتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر واضح الفاظ میں خنزیر کا گوشت کھانے کے عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 145 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً یہ بھی کہا کہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حال میں بہت سے عیسائی موجود ہیں، اور جاپان میں بھی بہت سے عیسائی آباد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل اجازت دیتی ہے کہ سور کا گوشت کھایا جائے۔ اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ بائبل میں لکھا ہے اور کہاں کا لکھا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس موجود بائبل کا نسخہ کھول کر انہیں دکھایا۔ حقیقت میں بائبل میں بہت سی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں، اور اصل نسخے بہت نایاب ہیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بائبل سے بھی حوالہ جات دیتے ہیں اور انہیں بائبل کی آیات کے نمبر بھی یاد ہیں، تو پورا حال حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی بھی حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل سے بھی ثابت کر دیا کہ سور کا گوشت کھانا بائبل کے مطابق بھی منع ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ تو ہو گئی مذہبی وجوہات، اب میں آپ کو عقلی دلیلیں دیتا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہم انسانوں کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سائنس کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو مختلف طرح کے 70 بیماریاں ایسی ہیں جن کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ گوشت نہیں کھاتے تو آپ ان 70 بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جب سور کا گوشت پکایا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ کچا رہ جاتا ہے، اور جتنا مرضی پکا لو وہ کچا ہی رہتا ہے، اور وہ کچا رہنے کے بعد آپ کے خون کے ذریعے آپ کے دماغ میں جا سکتا ہے اور ایک ناقابل علاج بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہی سور کا گوشت اور اس کے کچھ اجزاء آپ کی آنکھوں میں جا سکتے ہیں اور آپ کو اندھا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہ کچے گوشت کے ذرات آپ کے دل میں جاتے ہیں تو ہم انسانوں کا معلوم ہی تب ہوتا ہے جب بیماری اس سٹیج پر جا چکی ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی حل بھی نہیں رہتا۔ یہ میڈیکل کے طلبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سبھی باتوں سے اتفاق کرتی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ آج کے سائنس ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں تو آپ کے جسم پر زیادہ چربی چڑھتی ہے، موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سے عورتوں کو ہڈیوں کی بیماری اور تھائرائڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی بن جاتا ہے، اور اس سے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اکثر یہ خون کا دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے جب ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آج کی سائنس اور جدید تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ سور جہاں رہتا ہے وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسان جسم سے خارج ہوا فضلہ، دیگر سوروں کی جانب سے خارج کیا گیا فضلہ، مٹی کا اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سب باتیں کر چکے تھے، مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے پوچھا انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت تو نہیں کھائیں گی؟ اب میں کبھی بھی یعنی سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اور کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا اب میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔
اوکے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا آئکن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔